الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچتا ہوں کہ کس طرف سے شروع کروں۔ تعلیم کے بغیر انسان نامکمل ہے، اور بلکہ شروع یہاں سے ہوتا ہے مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے جب جبرائیل کو بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو لکھا ہے کہ اس نے ایک ہی بات کی کہ جناب آپ اقرا پڑھیں، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے کے ساتھ ہی اس نے ایک ہی بات کی کہ جی اللہ کے نام سے پڑھے۔ اقرا پڑھیں باسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اس پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے کہنے پر یہ کیا۔ یعنی اکثر میرے جو علماء کرام ہیں، میرے سے مراد جن سے میں نے پڑھا لکھا ہے، جنہوں نے مجھے یہ سکھایا ہے، وہ تو اکثر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور کوئی پیغام نہیں بھیجا، صرف پڑھنے کی بات کی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پڑھائی جو ہے یہ کتنی زیادہ، یہ ہم نے اسکول بنا رکھا ہے نا، اسکول بھی ہے، ایجوکیشن کے علاوہ ہیلتھ بھی ہے، این جی او بنا رکھی ہے، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام۔ تو اس میں جب پڑھائی کی بات ہوتی ہے، پہلے ایجوکیشن ہے، تو میں وہاں یہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھو جی پڑھائی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی یہ ضروری اور ہر لحاظ سے پابندی والی بات ہے کہ آپ پڑھیں۔ پڑھائی کریں گے تو بات بنے گی۔ معرفت کی بات بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ تعارف ہی آپ کا علم سے ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن کریم میں بھی یہ کہ آپ پڑھیں۔ میں اکثر اپنے وہاں اسکول میں جب اور باتیں کرتا ہوں تو میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جناب آپ اس کو، یہ پڑھائی لکھائی جو ہے نا، یہی دراصل یہ چیز ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آگے کام بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اس کو اہمیت دی ہے، پرائرٹی نمبر 1 ہے، سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے۔ تو میں اکثر وہاں اپنے اسکول میں دوستوں سے، بچوں سے، ٹیچر سے جب بھی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے کہ آپ پڑھیں۔ پڑھنے کو پہلے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے مطلب ہوا
پڑھائی لوگ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اہم چیز، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ ٹیچرز جو ہمارے ہوتے ہیں، میل کیا اور فیمیل کیا، میں کہتا ہوں بچوں آپ یوں سمجھیں کہ یہ پیغمبری میراث ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کا کام ہے، پیغمبروں کا یہ سلسلہ ہے، پڑھانا لکھانا۔ پڑھنا جو ہے اور پڑھانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمے لگایا ہے وہ پیغمبر ہیں، وہ پیغام بر ہیں، وہ اللہ کا پیغام لانے والے ہیں۔ تو اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھائی کو نمبر 1 پہ رکھیں گے، سب سے پہلے پڑھائی کریں گے، اس کے بعد پھر باقی کامیں آئیں گی، باتیں آئیں گی۔ مثلاً یہ اس میں یہ نہیں کہا کہ قرآن کریم پڑھو، تلاوت کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ حالانکہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، ان کا ذکر بعد میں کیا ہے، ایون کلمے کا بھی ذکر بعد میں ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کلمہ پڑھیں۔ صرف پہلے یہ ہے، اس پر غور کرنے والی بات ہے، صرف یہ ہے آپ پڑھیں، اور اس کی بھی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھیں۔ کون اللہ؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کو جس طرح کے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے پیدا فرمایا، تو اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں آتی ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ آپ اس کو پڑھائی کو اہمیت دیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام واحد مذہب ہے جس میں یہ سلسلہ ہے کہ سب سے پہلی وہی یہ اتری ہے۔ اور آج میں تو سچی بات ہے یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ساری دنیا میں لوگ لٹریسی پرسنٹیج، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کے حساب سے ساری دنیا میں سب لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اور پاکستان کی آپ بات کر لیں کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، لیکن جناب آپ دیکھیں یہاں 2.5 کروڑ بچہ اس وقت ہمارے ملک میں ان پڑھ ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے اس سے وہ باہر ہے۔ یعنی سیلون، سری لنکا جیسا ملک جو ہے وہ بھی جناب اس میں بھی لٹریسی پرسنٹیج 60% چلی گئی ہے، پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر پاکستان جس کا نام اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے حکم کے ساتھ پاکستان نام رکھا ہے، یہ پاک جگہ ہے، پاک رہنے والوں، پاکیزہ لوگوں کی، تو ان میں پڑھے لکھے جو ہیں، ان پڑھ، جاہل اور پڑھے لکھے، ان کی ریشو دیکھیں کیا ہے۔ اس وقت جو پڑھے لکھے بچے ہیں نا، جن کو ہم لٹریٹ کہتے ہیں، وہ بھی بڑے ہی تھوڑے ہیں، اور مجھے شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے کہ جو اپنا نام لکھ لیتے ہیں ان کو بھی ہم لٹریٹ میں رکھتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، حالانکہ وہ کیا پڑھے لکھے ہوئے جو اپنا نام بھی بڑی مشکل سے لکھتے ہیں۔ تو جناب یہ اب ہم
نے شرک پور شریف میں NGO بنائی ہے، کھولی ہے، جس میں پڑھائی لکھائی جو ہے وہ فری رکھی ہے۔ سکول جو ہے وہ فری سکول بنایا ہے، فری میڈیکل چلایا ہے۔ لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ لوگ پھر بھی نہیں آتے، یعنی عام کتابیں بھی اپنی جیب سے دیتے ہیں، فری پڑھاتے ہیں، کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہے، کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے۔ آپ بچہ لا کے اسکول میں چھوڑ جائیں تو بچے کی فیس بھی ہم اپنے پاس سے دیں گے، بچے کا بستہ جسے ہے، کتابیں، کاپیاں اور ساری چیزیں وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے، اور اس کے لیے کوئی فیس بھی نہیں ہوگی۔ بچے کو آپ یہاں چھوڑ جائیں گے اور بچہ جو ہے وہ گھر بھی پہنچ جائے گا، سارے سلسلے بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہم لوگ کریں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی بعض لوگ تو بدتمیزی سے یہ کہیں گے، یار انہاں کی پڑھانا ہے، یہ تو خرابی سکول ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں یار آپ جو افورڈ کر سکتے ہو وہ دے دو، بچوں کو روٹی کھلاتے ہو، کپڑے پہناتے ہو اور ساری چیزیں کرتے ہو، تو بھی اتنا بھی کر لو کہ بچوں کے لیے کوئی کتابیں فیس نہ صحیح، چلو کوئی خرچہ مرچہ، کوئی جو آپ افورڈ کر سکتے ہو وہی کر لو۔ یہ میں نے 1997 میں، سپٹمبر 1997 میں یہ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام کے نام سے یہ ادارہ بنایا ہے، جس کا مخفف ہے ہیلپ اور موٹو ہے ہیلپ فار آل، سب کے لیے ہے، کوئی سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، ایون کوئی نان مسلم ہو، کرسچین ہو، کوئی جیو ہو، کسی مذہب کا، کوئی مذہب کی قید نہیں، کوئی فرقہ بندی نہیں، کسی قسم کی کوئی، صرف پاکستانی ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، کسی بھی مذہب کا بچہ ہو وہ اسکول میں آئے اور پڑھائی کرے۔ میں یہ بڑی حسرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 1997 سے لے کر اب تک ہزارہا بچے ہم نے پڑھائے ہیں، لیکن اب بھی ہمارے شہر اور اس کے قرب و جوار میں، سراؤنڈنگ میں، سارے دیہاتوں، سارے بچے اور بچیاں اسکول میں نہیں آتی، کسی کا کوئی، غربت بھی بہت ہے، اور ایسے بھی ہیں بچے جن کے والدین کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم تو اس کو کسی دکان پہ ملازم کرائیں گے، کسی گھر پہ ملازم کرائیں گے، تو یہ 2-4 ہزار روپیہ ماہوار اس کی تنخواہ مقرر ہوگی تو ہمارا گزارا چلے گا، 2-4 بچے ہمارے ملازم ہو جائیں گے، باؤ جی ساڈا ساہ سوکھا لنگے گا، اسی کی کریے، بچے زیادہ نے، مہنگائی بہت زیادہ، اسی بچیاں نوں کی کریے، کتوں کھوائیے پلائیے، غریب آدمی ہاں، گزارا ہوتا نہیں۔ تو بھائی میں اب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ شرک پور شریف میں ہیلپ کے نام سے ادارہ ہم نے کھولا ہے، تو آپ جتنے مرضی بچے آپ داخل کرائیں ہمارے اسکول میں، جو بچے فیس نہیں دے سکتے ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، بلکہ ان کو ہم اپنے پاس سے وظیفہ دیں گے، اس کو اپنے پاس سے ہم کتابیں، کاپیاں اور یہ ساری چیزیں دیں گے۔ آپ آئیں تو صحیح، اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں لائے تو صحیح،
آج تک اتنے سال ہو گئے ہیں ہم نے کبھی کوئی بچہ واپس نہیں بھیجا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے یا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تعلیم کی اہمیت سے وہ ناواقف ہے، بے وقوف ہے، بے بہرہ ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں یہ بچے آپ کے ہیں بھائی، یہ پڑھ لکھ جائیں گے، آمدنی کمانے لگیں گے، اچھے ہو جائیں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے۔ یہ بڑے ہو کر افسر بن جائیں گے، بڑی تنخواہ لیں گے یا اور کام کریں گے تو یہ اس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے بندے سوکھے ہو جاؤ گے، زیادہ کمائی کرنے لگ پاؤ گے کہ تہاڈی مالی حالت اچھی ہو جائے گی۔ تسی یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ تہاڈے بچے نے اور تہاڈی آمدنی چ اضافہ ہونا ہے، تمیز والے ہون گے، پڑھے لکھے ہون گے، اچھے ہون گے، بااخلاق ہو جائیں گے، انہوں سوجھ بوجھ آ جائے گی تو اور کچھ تھوڑا سا فرق پڑا تو ہے، لوگ پڑھانے لگے تو ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر نامکمل ہے سلسلہ۔ آپ اپنے بچوں کو اور نہیں تو ہمارے اسکول میں ضرور بھجوائیں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو میں ہر اتوار کو شرک پور سارا دن آ کے بیٹھتا ہوں اپنے ادارے میں، اور بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی قسم کے میں ہر ایک کی بات سنتا ہوں اور ان کی تکلیف دور کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے بھی سارے تکلیفیں سارے دور ہو جائیں گے۔ آئیں تو صحیح جناب۔ تھینک یو، السلام علیکم۔